أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شعبہ تعلیم القرآن یوکے کے تحت اردو زبان میں ہم لچنا کی آن لائن قرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب متعلمات کو ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ کلاس کے فارمیٹ کے تحت تلاوت قرآن کریم کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 منتخب کی گئی ہے۔ جی ایڈمن پلیز محترم پیاری بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو مائک دیں۔ السلام علیکم، ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہے G6024۔ G6024۔ اوکے، ہم اگلی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ النساء آیت 175۔ بہت اچھا۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حدیث مبارکہ بہنوں میں سے کوئی ایک بہن پیش کریں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک۔ G6288۔ G6288۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف 3 حرف پر مشتمل لفظ پڑھنے پر بھی 30 نیکیوں کے برابر اجر ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جلد سوم صفحہ نمبر 265 پیش کرنے کی سعادت شاملات میں سے کسی ایک بہن کو ملے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک۔ G6081۔ G6081۔ Okay. G6252۔ G6252۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے
کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے، اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جاویں۔ دوسرے جو اپنی حاجات وغیرہ ہیں معصورہ دعا کے علاوہ وہ صرف اپنی زبان میں مانگی جاویں۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور، حنفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی سمجھا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ امام اعظم کا مذہب ہے تو ان کی خطا ہے۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ملفوظات جلد سوم، صفحہ 265۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش آپ کی، جزاک اللہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس پیاری کتاب کو پڑھنے اور سیکھنے کا ہمیں اس کلاس کے ذریعے موقع دے رہا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کلاس کے آداب کا خیال رکھیں، جیسے باوضو ہونا یا مناسب اور پاک صاف لباس پہننا، تلاوت کے دوران سر کو ڈھانپنا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو پاک اور صاف ہو اور جہاں شور نہ ہو۔ آپ سب بہنوں سے نہایت ادب سے ہماری پوری ٹیم کی درخواست ہے کہ برائے مہربانی کلاس کے لیے ایسی جگہ منتخب کریں جہاں خاموشی ہو تاکہ شور سے کلاس متاثر نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ پڑھیں۔ بہنوں کے لیے ایک اور ضروری ہدایت جو کہ آپ کی سہولت کے لیے بہت اہم ہے کہ برائے مہربانی اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا کریں، جو کہ آپ کو ہماری ٹیم کی جانب سے ارسال کی گئی ہیں، جیسے G6123۔ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ یا کسی اور آئی ڈیز کے ساتھ داخل ہوں گی تو ہمارے لیے آپ کی پہچان ممکن نہیں ہوگی اور آپ کو ویٹنگ روم میں انتظار کرنا ہوگا، اور اگر آپ ویٹنگ روم میں آپ کو ہم منتقل کرتے ہیں تو آپ اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ دوبارہ کلاس میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کلاس میں کچھ پڑھنے کا موقع مل چکا ہو تو آج کی کلاس میں دوسری بہنوں کو بھی موقع دیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ یہ کلاس پیاری بہنوں کے لیے ہی منعقد کی گئی ہے، اس لیے پلیز آپ خود اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بچوں کو جواب دینے کا نہ کہیں۔ جزاک اللہ۔ سلائیڈ چینج کر دیں پلیز۔ بہنوں کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہ رہے تھے کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں وسلم لفظ ہوتا ہے، واو سین کو ہم لام کے ساتھ ملاتے ہیں اور لام کے نیچے کسرہ ہے اور کسرہ کو پھر میم سے ملاتے ہیں، وسلم۔ اسی طرح جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہم صحابی کے نام کے ساتھ انہو کہتے ہیں، اور اگر صحابیہ کا نام آئے تو انہا کہا جاتا ہے، اس میں فرق ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ سب بہنوں کے لیے خوبصورت اور قرآنی معلومات پر مبنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کو آگے بڑھائیں۔ جی ایڈمن پلیز مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام متعلمات G6 کو خوش آمدید کہتی ہوں۔
اس سے پہلے کہ ہم کوئز کا آغاز کریں، آج ایک بہت اہم بات کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلی جمعرات قرآن کوئز کے دوران ایک سوال جو کہ تسمیہ کے بعد قرآن کریم کی کتنی صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں آیا تھا. اس کا جواب تھا، اس کے 3 آپشن تھے، 4، 5 اور 6. اس کا جواب تھا 5، مگر میں نے 4 بتایا. یہ میری لا علمی تھی، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے کوئز کی طرف. روزے کے بارے میں پہلا سوال ہے، روزے کے بارے میں احکام قرآن کریم کے کس پارے میں آئے ہیں؟ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں یا تیسرے پارے میں؟ G6157. G6157. G6346. G6346. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دوسرے پارے میں. جزاک اللہ، جواب صحیح ہے. اس کی ہے آیت 184. اچھا، اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. حمزۃ الوصل کب اور کہاں حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ نمبر 1 ایک لفظ کے شروع میں، نمبر 2 درمیان میں، نمبر 3 یا 2 لفظوں کے درمیان پڑھا جائے گا. G6325. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا تو گیس ہی ہوگا. شروع میں. گیس بھی ٹھیک ہی ہوا. جزاک اللہ، ٹھیک ہے. لفظ کے شروع میں حمزۃ الوصل حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سوال نمبر 3 قلقلہ والے حروف میں کتنے حروف موٹے ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ تفخیم کے ساتھ پڑھے جائیں گے؟ 5 حروف، 3 حروف یا 2 حروف؟ G6199. G6199. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ 3 حروف. کون سے 3 حروف؟ یہ قلقلہ والے حروف میں سے کتنے حروف موٹے ادا کیے جائیں گے؟ جی 3 حروف. غلط ہے. یہ صرف آف اور تا 2 ہی حروف ہیں جو موٹے حروف خیال کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ 2 ہی ہیں صرف. جزاک اللہ. سوال نمبر 4 سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات کو حفظ کرنے کی تحریک کس خلیفہ نے فرمائی تھی؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی. G6203. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی. جزاک اللہ، جواب ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات میں کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ 7 گروہوں کا، 5 گروہوں کا یا 3 گروہوں کا؟ G6191. G6191. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. جزاک اللہ، ٹھیک ہے جواب. یہ مومنین، کافرین اور منافقین، ان 3 کا ذکر ہے پہلی 17 آیات میں.
छठा सवाल है, कुरान करीम में सबसे पहले मोमिनीन ने किस बात का इकरार किया है? गायब पर ईमान लाने का, इबादत करने का या नमाज कायम करने का? G6273. अस्सलाम वालेकुम जी, गैब पर ईमान लाने का। वालेकुम अस्सलाम, गैब पर ईमान लाने का जवाब सही है, जज़ाकिल्लाह। कुरान करीम में सबसे पहला कौन सा हुक्म दिया गया है? ए लोगो, पहला है ए लोगो नमाज कायम करो, नंबर 2 शैतान से बचो, और नंबर 3 है ए लोगो इबादत करो। G6028. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इसका जवाब है ए लोगो नमाज कायम करो। नहीं, इसका जवाब है ए लोगो इबादत कायम करो, इबादत करो, सॉरी, कायम नहीं। जज़ाकिल्लाह। कुरान करीम में सबसे पहले किस मजहबी कौम का नाम लेकर मुखातिब किया गया है? अहले किताब, नंबर 2 मुसलमानों को, नंबर 3 बनी इसराइल को। G6235. अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल को, सॉरी, जवाब क्या है? बनी इसराइल को। जवाब दुरुस्त है, जज़ाकिल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक सवाल और था, लेकिन चलिए ठीक है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शेर जो उन्होंने कुरान करीम की अज़मत में लिखा, बहारे जाविदां पैदा है उसकी हर इबारत में, न वो खूबी चमन में है न इससा कोई बुस्तां है। जज़ाकल्लाह। ओवर टू यू। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब हम गुज़श्ता अस्बाक की दोहराई कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब बहनें जानती हैं कि हमने गुन्ना के बारे में पढ़ा था। गुन्ना से मुराद है नाक से नून की आवाज का जारी होना, और गुन्ना की 2 अक़साम है, मीम मशद्दद और नून मशद्दद। यानी जब मीम और नून पर तशदीद की अलामत आती है तो इसमें नून की आवाज पैदा की जाती है। याद रखें, इसमें 2 सेकंड का वक्त दिया जाता है और इसको पहले साकिन और मान बाद मुतहर्रिक पढ़ा जाता है, जैसे मन्ना, सुम्मा, हमजा साकिन। अलीफ या हमजा पर जज्ब की अलामत को हमजा साकिन कहते हैं। हमजा साकिन को हल्के झटके से हलक के निचले हिस्सा से अदा किया जाता है, जैसे यामुरुकुम बिस्समा। ख्याल रखें, हमजा साकिन की जगह आइन साकिन अदा ना हो जाए, जो कि हलक के दरमियानी हिस्से से अदा किया जाता है। इसके बाद हमने मद्दे असली के बारे में पढ़ा था। मद्दे असली, मद से मुराद है लंबा करना। मद्दे असली की 3 अक़साम हैं, अलीफ, वाओ और या। याद रखें, हरूफे मद को तकरीबन 2 सेकंड लंबा करना चाहिए। अलीफ मदिया से पहले वाले हर्फ पर हमेशा फतह की हरकत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बा के ऊपर फतह की हरकत है, और इसको जब हम अलीफ मदिया के साथ मिला के पढ़ेंगे तो अलीफ मदिया की वजह से बा को 2 सेकंड का टाइम देंगे, बा। इसी तरह वाओ मदिया से पहले वाले हर्फ पर हमेशा दम्मा की हरकत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलीफ के ऊपर दम्मा की हरकत मौजूद है, और वाओ मदिया की वजह से हम अलीफ को 2 सेकंड का टाइम देते हुए अदा करेंगे, ऊ। इसी तरह आप देख रहे हैं कि या मदिया से पहले वाले हर्फ पर कसरा
की अलामत होती है, जैसे अलिफ के नीचे कसरा मौजूद है और या मदिया की वजह से हम अलिफ को 2 सेकंड का वक्त देंगे। ई, ऊ, ती, ना, एक जैसा वक्त देते हुए ऊ, ती, ना, ऊ, जी, ना, नू, ही, हा। जज़ाकिल्लाह। अब मैं अपनी साथी टीचर से दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको अगला सबक पढ़ाएं और साथ साथ सही अदायगी तलफ़्फ़ुज़ भी बताएं। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक हुरूफ लीन पर है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखते हैं आज। लीन का मतलब होता है, लफ्ज़ लीन जो है इसके मानी होते हैं नरमी और लचक, यानी नरमी और लचक के साथ हुरूफ की अदायगी करना। सो हुरूफ लीन जो हैं वो दो हैं, वाव साकिन और या साकिन। अभी आपने हुरूफ मद्दा में पढ़ा कि उसमें भी वाव साकिन और या साकिन होता है, तो इसकी जो निशानी है वो आपको ये बता दूं कि हुरूफ मद यानी वाव साकिन और या साकिन में जो होता है, वाव साकिन से पहले दम्मा आती है और या साकिन से पहले कसरा आती है। लेकिन जब ये हुरूफ लीन हैं तो इनकी पहचान क्या है कि इनके पहले वाले हर्फ पे फतहा होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रही हैं कि वाव साकिन से पिछला हर्फ जो है वो अलिफ है और इसके ऊपर फतहा है। इसी तरह आप देखें कि या साकिन की मिसाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि या साकिन है और इसके पिछला हर्फ है हा और उसके ऊपर फतहा है। क्योंकि इन हुरूफ को नरमी से अदा किया जाता है, इसीलिए वाव साकिन और या साकिन को हम जब वाव लीन और या लीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसको नरमी से पढ़ा जाना है। जैसे ये मिसाल है औ हैना। सो हम लोग जो उर्दू ज़बान पढ़ने वाले हैं वो अक्सर व बेशतर हमने पाकिस्तान से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या मैंने भी पहले पढ़ा हुआ था इसी तरह से, तो हम ओ बोलते थे, ओ है ना। ठीक है, इस तरह सादा हमने इस जुबान में, उर्दू जुबान में सीखा हुआ था। तो इसके लिए आपकी तवज्जो दिलाऊंगी कि सही तरीक जो है अरबी जबान का वो आउ और हाई है। औ हैना हौलैनी यौमैनी, इसको नरमी और लचक से अदा करना है। सो हुरूफ लीन को पढ़ने के लिए क्या करना होता है, जो पहला फतहा वाला हर्फ है पहले उसकी आवाज अदा करेंगे। जैसे आप यहाँ देख लें, बा के ऊपर फतहा है, पहले हम इसकी आवाज बा की शुरू करेंगे, फिर इस आवाज को तोड़े बगैर हम वाव साकिन या साकिन की तरफ जाते हैं और हमारा मुंह जो है वो हाफ सर्कल, निस्फ दायरे की शक्ल में हो जाता है। हमारे होंठ जो हैं वो निस्फ दायरे की शक्ल बनाते हुए इसको अदा करते हैं और जिससे इसकी आवाज में खूबसूरती पैदा होती है। सो इसको बाऊ, ताऊ, फाऊ, बई, तई, सई। ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये, कि हुरूफ लीन की दुरुस्त अदायगी के लिए इसे हुरूफ मद की तरह वक्त दरकार होता है। मुराद ये है कि इसको जल्दी से नहीं पढ़ना। अगर आप इसको जल्दी से पढ़ेंगे तो इसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, सो क्या याद रखना है हमने? याद रखने का जो पॉइंट है हमारे लिए इस सबक में कि हर्फ मद्दा और हर्फ लीन को बराबर वक्त देना है। हर्फ मद पर आवाज सीधी होती है, 2 सेकंड के लिए लंबी होती है, और हर्फ लीन पर कदरे गोल अदा होती है। इसकी हर्फ लीन और हर्फ मद को ज्यादा वक्त देने की जो गुंजाइश है ये कुरान करीम से भी साबित होती है कि कुरान करीम ने भी हर्फ मद की तरह हर्फ लीन को ज्यादा वक्त देने की गुंजाइश रखी है।
ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں یہ حروف مقطعات جو ہیں لیٹرز آف ابریویشن, آپ اکثر قرآن کریم جب پڑھتی ہیں تو اس میں سورہ کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں, جیسے الف لام میم سورہ البقرہ کے شروع میں آیا ہے. اسی طرح ایک مثال میں نے لی ہے قرآن کریم میں سے عین سین قاف جو کہ حروف مقطعات ہیں. اب آپ ہم یہ دیکھیں کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ عین سین اور قاف, ان کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے. یہ مد کیوں آئی ہے؟ یہ مد اس لیے آئی ہے کہ یہ آپ دیکھیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں, لفظ سین کی آپ مثال دیکھیے کہ جب سین کا لفظ ہے ہم اس کو لکھیں گے, تلفظ میں لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے سین کے نیچے کسرہ یا ساکن, اور آگے اگر ہم نے اس کو سین پڑھنا ہے تو نون بھی ساکن ہو جائے گا. تو ان حروف کے اوپر جو مد آئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یا ساکن یعنی کسی بھی یا ساکن, الف ساکن یا واو ساکن کے بعد اگر دوسرا حرف بھی ساکن ہوگا تو اس کے حرف پہ مد آ جاتی ہے, یعنی اس کو لمبا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے, کم از کم 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے حرف سین, اور قاف میں بھی دیکھیں یہاں یا ساکن ہے جو حرف مد ہے کیونکہ اس سے پیچھے سین کے نیچے کسرہ ہے. اب یہ لفظ قاف ہے, اس کا تلفظ آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر الف مد ہے اور اس کے اگلے حرف پہ فا, اگلا جو حرف ہے وہ فا ساکن ہے, اور اس کی وجہ سے قاف پہ مد پڑی ہوئی ہے. تو اس کو ہم قاف لمبا کرتے ہیں, سین کو لمبا کرتے ہیں. یہاں بھی سین کے تلفظ میں بھی حرف مد ہے اور قاف کے تلفظ میں بھی حرف مد ہے, الف اور یا. اب آپ عین کی مثال دیکھیں کہ عین کو ہم کیسے لکھتے ہیں. ہم عین کو ایسے لکھتے ہیں کہ عین کے اوپر فتح ہے, آگے یا ساکن, اور کیونکہ ہم نے اس کو عین پڑھنا ہے تو نون بھی ساکن ہوگا. تو لکھنے کے تلفظ سے آپ دیکھیں کیونکہ یا ساکن کے پچھلے حرف پہ فتح ہے تو اس وجہ سے یہ حرف لین ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح حرف مد میں آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے, اسی طرح قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ حرف لین کو بھی لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے. جیسے یہ مثال ہے عین سین قاف, حالانکہ عین میں یا ساکن سے پہلے عین پہ فتح, یہ حرف لین ہے, تو حرف لین بھی لمبا کرتے ہیں کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت تو ہم عین سین قاف کو برابر لمبا کرتے ہیں. اسی طرح یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے جو میں جس سے آپ کو میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ حرف لین اور حرف مد کو برابر لمبا ہونا. اب اس کی ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. تو ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی پارٹیسپینٹ کو پلیز وہ ان میوٹ کر دیں تاکہ وہ تھوڑی سی میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. جی ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے G6002. G6002. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہاں سے پڑھیں گی؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او با بو تا تو سا ای با بئی تا تئی سا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, ماشاءاللہ. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں پلیز. G6317. G6317. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم لو حولہ لا سوف الموت. اس کو 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. لا سوف الموت. پورا ملا کے پڑھیں. الموت. جی جزاک اللہ. اور پڑھیں گے آپ؟ جی. جی. غدو. جی غین.
غین پڑھا جاتا ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے. غداؤ, غین کو تھوڑا گول کر کے پڑھیں پلیز. غدوا جی تولوا ٹھیک تروا ٹھیک. طغوا ملا کے پڑھیں پلیز. طغوا ٹھیک ہے, اولا تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیجیے. اولا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیجیے. G6249. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہاں سے پڑھیے گا تعوذ کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنسون فأوعى. اس کو بہت زیادہ نہیں کھینچنا. ابھی ہم نے یہی بات سیکھی ہے نا کہ حرف لین اور حرف مدہ, یہ فتحہ اشبائیہ جو ہے ورٹیکل فتح یا کھڑی زبر, یہ حرف مد کے برابر ہے. تو 2 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ. اچھا. فأوعى یومن یومن, میم کے میم ہے جی ہے, ہم نے سیکھا ہے اس پہ غنہ کی آواز پیدا کرنی ہے, آواز کھینچنی ہوتی ہے 2 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہے. یومن یسقونا. تو قاف آپ کے گلے سے نکلے, قونا. یسقونا. تھوڑی سی اور کوشش کریں, قاف گلے سے نکلے. یسقونا. اچھا کوئی بات نہیں, اب گھر میں پریکٹس کیجیے گا, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. فوقہم فوقہم. فوقہم. قاف تھوڑا سا اور زور لگائیں. فوقہم. فوقہم. اچھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں. فوقہم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ, سلولی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ. اپارٹ فرام یور قاف تھوڑی سی اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں پلیز. G6229. فوقہم. G6229. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعوذ کے بعد آپ پڑھیں گی یہاں سے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حیث 2 سیکنڈ کے لیے. حیث لیلۃ فکیف. فکیف, یہ قاف گلے سے نہ نکلے. جی فکیف شہرین. شہرین. شہرین رأیت. آتینا. آتینا. آتینا بیتیا. بین فعین غیر مؤمنین قید قریش. قریش بدین عین. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ. آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اب ہم کلاس کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں. اللہ بہت شکریہ. اب ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں, جس میں ہم آج کے پڑھائے گئے اصول اور پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی مشق یا پریکٹس کریں گے. میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کی پریکٹس کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 57 سے سورہ مریم کی پریکٹس کریں گے. میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ کو مائک دے دیں. G6108. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے آپ آیت نمبر 57 سے شروع کیجئے. وَاذْکُر تابوز تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا. جی آگے پڑھتے جائیے. ایک اور آیت پڑھ لیجئے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. ادھر یہ جو دوسری آیت آپ نے پڑھی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، یہاں نان تنوین کے بعد اس کو نون ساکن کی اس کو کلیئر پڑھیں گے، کیونکہ اگلا جو حرف ہے وہ حروف اظہار ہے آئین، تو اس لیے یہاں آواز کلیئر ہوگی. پارٹ آف آپ نے باقی بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ. اب میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک اور متعلمہ کو مائک دے دیں. G6297. G6297. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 59 اولئک الذین، یہاں سے یہ والی آیت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اب یہ ایک دفعہ میں آپ کو اس میں تھوڑے سے رول بتا دیتی ہوں. آپ اس میں سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلا پارٹ آج ہم نے اس کا پڑھا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہاں تک اس میں کوئی حروف لین آیا ہے جو آج ہم نے سبق پڑھا، آج نیا سبق سیکھا حروف لین؟ جی انعام اللہ علیہم، ٹھیک ہے. لئی اوکے جی، یا ساکنہ سے پہلے والے لیٹر پر حرف پر فتح کی علامت ہوتی ہے، تو آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے علیہم، ٹھیک ہے. یہاں آپ نے ادغام کرنا تھا، تو ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے یہ سنا دیتی ہوں. اور یہاں بھی وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، ٹھیک ہے، یہاں بھی نون ہم کلیئر پڑھیں گے، چونکہ ہا جو ہے یہ حروف اظہار میں سے ہے، ہلکی ہے، اس لیے یہاں
اخفا نہیں، یہاں اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی. اور یہاں بھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے، اس کو ملانا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي مضبوطی سے. اسی طرح وَمِمَّن پہلے آپ نے غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہا یہ بھی جو دوسرا ہا بھی ہے یہ بھی ہلکی ہے، یعنی حروف الاظہار میں سے ہے، اس میں نون کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ کوشش کی. میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کرنی ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہماری اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو ہم یہاں 1 منٹ کی سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے ہم 1 منٹ کی بریک لیں گے. جی اب ہم اپنے بقیہ سبق کی طرف واپس آتے ہیں. اب میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دے دیں. G6031 G6031 okay. G6213 G6213. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 60 یہاں سے فخلف یہاں سے تعوذ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جزاک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. آپ کو یہاں بتانا تھا کہ جب آپ نے تعوذ پڑھا تو اس میں اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، باللہ، اس میں لام کی آواز جو ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے، لام الجلالہ کی. جی پڑھ کے اعوذ باللہ. جی بالکل پورا پڑھ لیں، پورا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل ٹھیک. جی اب یہاں میں آپ نے جو آیت پڑھی اس میں بتانے یہ لگی تھی کہ آپ نے جب یہاں تک پڑھا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، آپ نے یہاں وقف کیا. جب وقف کرتے ہیں تو وقف کے اصول کے تحت اگر آپ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ٹھیک ہے، ایسے وقف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے جی جی.
پھر فسوف یلقون غیا، اس طرح اپنا پھر اس کو مکمل کر لیں آیت کو. جی آپ ایک مجھے یہاں بتا سکتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں حروف لین ہے کوئی؟ جی السلام علیکم. فسوف بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد یلقون. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اور آپ نے ہم نے حروف مستعلیہ تفخیم سے پڑھے جانے والے حروف بھی پڑھے ہیں. ان میں سے آپ کوئی بتا سکتی ہیں ان 7 حروف میں سے کوئی حرف ہے اس میں؟ قوف. ٹھیک ہے پھر قوف ہوگا. ٹھیک ہے قو جو ہے وہ حروف لین ہو جاتا ہے. قوف. ٹھیک ہے اور بھی ہیں. اودا میں دود جو ہے یہ بھی جی دود یہ بھی تفخیم سے پڑھا جانے والا حرف ہے. اس کے علاوہ خا یہ بھی بالکل ٹھیک. اور کوئی دیکھیں اور کوئی لیٹر ہے اس میں کوئی حرف؟ آئین جو ہے وہ حروف اظہار میں سے ہلکی ہے. آئین جو ہے وہ صاد. صاد. ٹھیک ہے جی ایک اور ہے یہ دیکھیں آخری جو حرف ہے غائن. جی غائن بالکل ٹھیک. اس آیت میں 5 تفخیم الحروف ہیں. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ایڈمن آپ کسی ایک اور مترجمہ کو مائک دے دیں. G6124. G6124. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 61 الا من تاب یہاں سے تعوذ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اگر آپ نے یہاں وقف کیا ہے نا صالحہ پہ تو آپ بے شک پیچھے سے نہ ملائے. فاولائک سے بھی شروع کر سکتی تھی لیکن آپ نے ملا لیا. کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ. جی بہنوں سے درخواست ہے کہ جب وہ پڑھ رہی ہوں تو بیک گراؤنڈ نوائز کا بھی خیال رکھیں. اگر شور ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. جی ایڈمن آپ کسی ایک اور متعلمہ کو مائک دے دیں. G6371. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 62 جناتی یہاں سے شروع کیجیے تعوذ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. جزاک اللہ. جی یہاں دیکھیں آپ نے یہاں سے بالکل ٹھیک پڑھا جناتی. اس کے بعد دیکھیں آدنی نلتی یہ نی کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ صرف 1 سیکنڈ والا حرف ہے. حرکات مختصرہ میں سے ہے کہ اس حرکت کو ہم نے مختصر پڑھنا ہے. آدنی ٹھیک ہے جی آدنی. جی آدنی نلتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. ٹھیک جی آپ نے بتا سکتے ہیں یہاں تک ہم نے غیب تک پڑھا.
اس میں کوئی یہاں سے جناتی سے لے کے غیب تک کوئی حروف لین آیا ہے؟ حرف لین جی غوئی غوئی بالغوئی جی بالکل شاباش، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے آپ بتا سکتی ہیں مجھے؟ جی یا مدہ سے پہلے جا کے یا ساکن سے پہلے زبر ہوتی ہے. جی یا ساکنہ سے پہلے فتح والا حرف ہوتا ہے، اس سے پہلے فتح ہوتی ہے. جی. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. اس کے بعد دیکھیں انہو کان وعدہ مأتیا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ایڈمن آپ کسی ایک اور متعلمہ کو مائک دے دیں. G6106. G6106 آپ انمیوٹڈ ہیں. اوکے ہم دوسرے کی طرف موو کرتے ہیں. G6166. G6166. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 64 سے 63 سے ادھر سے لا یسمعون تعوذ کے ساتھ شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. یہاں سے میں آپ کو بتا دوں آپ نے لا یسمعون فیہا یہاں تک ٹھیک پڑا، پھر لغون اس کو آپ نے لمبا کیا، یہاں لمبا نہیں کریں گے ٹھیک ہے، کیونکہ آگے حمزہ الف ہے. جب الف کے نیچے یا اوپر کوئی حرکت ہو تو یہ متحرک ہو جاتا ہے، یہ پھر حمزہ بن جاتی ہے الف جو. تو اس میں ہم نے اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کلیئر کرنا پڑتے ہیں. لغون ٹھیک ہے. اور سلام یہ آپ نے وقت بالکل ٹھیک کیا تھا. تو اور دوسرا یہ بکرۃ وعشیا ٹھیک ہے، بکرۃ وعشیا. اور ادھر ایک یہ رزقہم وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، یہ قاف جو ہوتا ہے وہ تھک ہے، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں. یہ موٹا یعنی پر کر کے پڑھے جانے والا حرف ہے. میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ باقی پریکٹس ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کریں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کلاس کو آگے بڑھائیں گے اور اب ہم حکمت نصائح پر مشتمل اس سلسلے میں ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پیش کرنے کی سعادت ہماری ٹیم ممبر حاصل کر رہی ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قرآن کریم کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جائے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ ہو تو عملی طور پر بھی ایک نمایاں تبدیلی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اعلیٰ اخلاقی قدریں پیدا ہو جاتی ہیں. خطبہ جمعہ 26 جولائی 2013. اللہم اید امامنا بروح القدس وبارک فی امورہ وامرہ
آمین. جزاک اللہ. کلاس کے آخری حصے میں ہم بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے گزارش کریں گے کہ وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں. جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیں. جی 6121. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ. آپ کی اچھی کوشش تھی، لیکن آپ نے یہاں ورٹیکل فتح شبایہ ہے، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا. یہاں صرف ہم 2 سیکنڈ کا ٹائم دیں گے. یہاں بھی آپ نے ٹائم زیادہ دیا. ہاں جی، آپ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گی. جی. اور یہاں لام پر آپ نے رکنا نہیں ہے، جسٹ ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے. لام کو میم کے ساتھ صرف ملانا ہے، اس پر رکنا نہیں ہے، اس پہ ٹائم نہیں دینا. یو پر ہم نے ٹائم دینا. وَلَمْ يُولَدْ اس پر ہم دیں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے ہمارے پاس دما کی حرکت ہے، اس لیے ہم نے دما کی حرکت کو واو پہ جزم ہونے کی وجہ سے یا واو مدیہ کی وجہ سے اس کو ہم نے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. جی ٹھیک. جی آپ کل دوبارہ. اعوذ باللہ پڑھو کہ جی اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے، 2 سیکنڈ کا ٹائم دینا. قل هو اللہ احد احد. احد جی. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ. بہت اچھی کوشش، ماشاءاللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیں. 36296. جی 6296. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جی اگلی صورت بھی آپ پڑھ دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ. اگلی کلاس سوموار کو ہوگی انشاءاللہ. ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.